نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں یہ چیز لائے ہیں کہ غیر مقلدین جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ مردوں والی رفع الیدین کرتے ہیں یا عورتوں والی رفع الیدین کرتے ہیں۔ ویسے عام طور پر غیر مقلدین یہ کہتے رہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی نماز کا طریقہ یعنی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ مرد و عورت دونوں کا ایک ہی ہے، یہ اکثر کہا کرتے ہیں، عام طور پر کہا کرتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ یہ مان لیتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنی پہلے ویڈیوز کے اندر یہ چیز پیش کی کہ ان کے اسحاق جھالوی نے بھی مانا ہے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ وجہ سطر ہے کہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، لہذا جہاں اس کی جسم ظاہر ہو رہا ہو تو وہاں عورت کی نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن رفع الیدین ایسا مسئلہ ہے جو غیر مقلدین اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، اس پر احادیث بیان کرتے ہیں، زور دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، رفع الیدین غیر مقلدین وہ رفع الیدین نہیں کرتے جو احادیث میں ہے، یہ اپنی مرضی کا رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آج ہم یہ چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا غیر مقلدین جو رفع الیدین کرتے ہیں یہ مردوں والی رفع الیدین ہے یا عورتوں والی؟ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مردوں اور عورتوں والی رفع الیدین میں فرق کیا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے بتائیں تو یہ بات تو شاید غیر مقلدین نہ مانیں یا انہیں اچھی نہ لگے، لیکن خود غیر مقلد بتائے کہ عورتیں کس طرح رفع الیدین کریں تو بات تو صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں غیر مقلدین سے کہ عورتیں کس طرح رفع الیدین کرتی ہیں۔ سن لیجئے اسحاق مدنی، اسحاق جھالوی کو۔ آپ دیکھیں عورت کے لیے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع الیدین کرے نا، جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں تو مرد کی طرح نہ اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے، اس سے بھی کچھ اس کے بازو ننگے ہو جائیں، بس سینے کے برابر ایسے ہی سمتی کرے۔ ناظرین اکرام، تو غیر مقلد اسحاق جھالوی جو اہل الحدیث کے عالم ہیں نا، گزرے ہیں بیچارے، فوت ہو چکے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ عورت جو رفع الیدین کرے تو سینے تک ہاتھ اٹھائے، یعنی اس کے پردے کا مسئلہ ہے تو سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ یہ طریقہ بتا رہے ہیں رفع الیدین کا اسحاق جھالوی۔ اب کانوں تک ہاتھ عورت نہ اٹھائے کیونکہ کانوں تک مرد اٹھائیں گے، کندھے تک مرد اٹھائیں گے، اور یہ سینے تک ہاتھ اٹھائے، یہ سمجھا رہے ہیں اسحاق جھالوی صاحب۔ ناظرین، اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت جو رفع الیدین کرے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے، کندھے تک نہ اٹھائے، کیونکہ احادیث کے اندر رفع الیدین کے لیے ہاتھ اٹھانے کی جو بات ہے وہ کانوں تک ہے، کندھے تک ہے۔ لیکن اسحاق جھالوی نے یہ سمجھا دیا کہ رفع الیدین عورت جو کرے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غیر مقلدین جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ مردوں والی کرتے ہیں، کیونکہ مرد تو کانوں تک اٹھائے گا، کندھے تک اٹھائے گا، کانوں تک اٹھائے گا۔ لیکن غیر مقلدین جو رفع الیدین کر رہے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، وہ کون سی رفع الیدین ہے، مردوں والی ہے یا عورتوں والی؟ تو اس کے لیے ہم زیادہ بحث میں نہیں پڑتے، ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو کہ کس طرح رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان کی نماز دیکھ لیتے ہیں۔ ایک غیر مقلد نماز پڑھا رہے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ رفع الیدین کس طرح کر رہے ہیں، مردوں والی رفع الیدین یا عورتوں والی، ذرا دیکھ لیجئے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ یہ جناب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ ہاتھ فقط یہاں تک اٹھاتے ہیں، یہاں تک۔ اچھا، ہمارے علاقے کے اندر بعض تو غیر مقلد فقط یوں معمولی سا اشارہ دے دیتے ہیں، یوں بس، یعنی سینے سے یوں ہاتھ بس اتنے ہی اٹھے کہ رفع الیدین ہو گیا ان کا، تو یہ صاحب اس طرح پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ جو رفع الیدین کر رہے ہیں یہ ان کے غیر مقلد اسحاق جھالوی کے مطابق یہ عورتوں والی رفع الیدین ہے۔ اچھا، یہ اسحاق جھالوی کے مطابق عورتوں والی رفع الیدین ہے، لیکن وہ تو کہیں گے اسحاق جھالوی ہمارے لیے حجت نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن احادیث میں اس طرح کی رفع الیدین کا آپ کو کہیں ثبوت ملے گا؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ احادیث کے اندر کندھوں تک، کانوں تک، یہ تو بالکل ہی یہاں تک ہے۔ یعنی دو باتیں اس میں ہو گئیں، ایک یہ کہ یہ رفع الیدین نہ احادیث والی ہے نہ مردوں والی ہے، یہ رفع الیدین عورتوں والی تو ہو سکتی ہے، نہ احادیث والی ہے
نہ ہی مردوں والی ہے۔ تو آپ سوچیں گے یہ تو پتہ نہیں کون تھے، غیر معروف کوئی پتہ نہیں کون، لیکن چلو ان کے کوئی معروف غیر مقلد کو دیکھ لیتے ہیں، چلو ذاکر نائک کو ہی دیکھ لیتے ہیں وہ کس طرح رفع الیدین کرتے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے۔ ناظرین کرام یہ ذاکر نائک تھے، ذاکر نائک یہاں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہاں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رفع الیدین نماز کے اندر رفع الیدین خود کر رہے ہیں، اس رفع الیدین کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس طرح کی رفع الیدین احادیث میں ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ جو ترغیب دیتے ہیں نا وہ بھی ان احادیث پہ عمل نہیں کرتے، لیکن ان کا طریقہ کار بھی حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی مردوں والی رفع الیدین ہے، عورتوں والی رفع الیدین ہے جو اسحاق جعلی بتا رہے تھے، جو ان کے مرد کر رہے ہیں۔ یہ تھے ذاکر نائک، آپ نے دیکھ لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جو رفع الیدین سکھاتے ہیں نا، رفع الیدین جو سکھا رہے ہیں وہ بھی نہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سکھا رہے ہیں، نہ ہی کانوں تک اٹھا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجیے اس ویڈیو کو کس طرح رفع الیدین سکھا رہے ہیں۔ ایک ہے شروع میں جب نماز ہم سٹارٹ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر، نمبر 1۔ نمبر 2، جب رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام ان چیزوں سے بات بخوبی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ 3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس رفع الیدین کی بات احادیث میں آئی ہے وہ غیر مقلدین نہیں کرتے، اپنی مرضی کا کرتے ہیں، کیونکہ رفع الیدین احادیث میں رفع الیدین کا تذکرہ فقط شروع نماز تک بھی آیا ہے، اور رکوع میں جاتے وقت بھی آیا ہے، سجدوں میں بھی آیا ہے، ہر اونچ نیچ میں بھی آیا ہے۔ تو ان میں چن کر غیر مقلدین اپنی مرضی کا رفع الیدین کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ غیر مقلدین ہاتھ ہی یہ آپ نے دیکھا اس طرح اٹھا رہے ہیں، اس طرح حدیث کے اندر ہے ہی نہیں۔ تیسری بات یہ کہ فقط بات یہ ہے کہ جو اسحاق جعلی نے بتایا کہ یہ عورتوں والی رفع الیدین ہے، مردوں والی رفع الیدین نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔